مسئلہ یہ عرض کیا ہے کہ کبھی اپنوں کی خاطر بے سلیقہ ہونا پڑتا ہے. کبھی اپنوں کی خاطر بے سلیقہ ہونا پڑتا ہے. کبھی اپنوں کی خاطر بے سلیقہ ہونا پڑتا ہے. بڑپن کام نہ آئے تو بچہ ہونا پڑتا ہے. کبھی اپنوں کی خاطر بے سلیقہ ہونا پڑتا ہے. بڑپن کام نہ آئے تو بچہ ہونا پڑتا ہے. حیا کا پاس رکھنا ہے تو کرسی کی طلب چھوڑو. سیاست کے گلی کوچوں میں ننگا ہونا پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیا کا پاس رکھنا ہے تو کرسی کی طلب چھوڑو. سیاست کے گلی کوچوں میں ننگا ہونا پڑتا ہے. کبھی اولاد کے خاطر اٹھانا پڑتے ہیں نیزے. کبھی اولاد کے خاطر کھلونا ہونا پڑتا ہے. کبھی اولاد کے خاطر اٹھانا پڑتے ہیں نیزے. کبھی اولاد کے خاطر کھلونا ہونا پڑتا ہے. کبھی اولاد کی خاطر کھلونا ہونا پڑتا ہے. معافی مجھ کو دے دے تو گناہوں کی میرے مولا. یہ دنیا ہے یہاں سچے کو جھوٹا ہونا پڑتا ہے. کیا سچا شعر کہہ دیا قیام نے. سبحان اللہ. یہ دنیا ہے. معافی مجھ کو دے دے تو گناہوں کی میرے مولا. یہ دنیا ہے یہاں سچے کو جھوٹا ہونا پڑتا ہے. یہ دنیا ہے یہاں سچے کو جھوٹا ہونا پڑتا ہے. قلندر اتنی آسانی سے وہ سب کو نہیں کرتا. خدا کے سامنے پیتل کو سونا ہونا پڑتا ہے. قلندر اتنی آسانی سے وہ سب کو نہیں کرتا. خدا کے سامنے پیتل کو سونا ہونا پڑتا ہے. اور تکبر کرنے والوں کو کبھی حاصل نہیں ہوتی. تکبر کرنے والوں کو کبھی حاصل نہیں ہوتی. بلندی کے لیے انسان کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے. تکبر کرنے والوں کو کبھی حاصل نہیں ہوتی. تکبر کرنے والوں کو کبھی حاصل نہیں ہوتی. بلندی کے لیے انسان کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے. بلندی کے لیے انسان کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ اداسی کا گلوں پر اس گھڑی نقشہ اترتا ہے. اداسی کا گلوں پر اداسی کا گلوں پر اس گھڑی نقشہ اترتا ہے کہ جب بھی آپ کا یہ چاند سا چہرہ اترتا ہے. اداسی کا گلوں پر اس گھڑی نقشہ اترتا ہے کہ جب بھی آپ کا یہ چاند سا چہرہ اترتا ہے. تمہاری جھیل سی آنکھوں سے آنسو اس طرح اترے کہ جیسے آسمان سے نور کا تارا اترتا ہے. کیا محاقات ہے. جواب نہیں ہے. تمہاری جھیل سی آنکھوں سے آنسو اس طرح اترے کہ جیسے آسمان سے نور کا تارا اترتا ہے. کبھی تو نوچ لیتی ہے ہوس مفلس کی چادر کو. کبھی تو نوچ لیتی ہے ہوس مفلس کی چادر کو. کبھی مجبوریوں میں جسم سے کپڑا اترتا ہے. کبھی تو نوچ لیتی ہے ہوس مفلس کی چادر کو. کبھی تو نوچ لیتی ہے ہوس مفلس کی چادر کو. کبھی مجبوریوں میں جسم سے کپڑا اترتا ہے. کسی کے ہاتھ کو دیتا ہے وہ چابی خزانوں کی. کسی کے ہاتھ کو دیتا ہے وہ چابی خزانوں کی. کسی کے ہاتھ میں افلاک سے کاسا اترتا ہے. کسی کے ہاتھ کو دیتا ہے وہ چابی خزانوں کی. کسی کے ہاتھ کو دیتا ہے وہ چابی خزانوں کی. اور کسی کے ہاتھ میں افلاک سے کاسا اترتا ہے. برے حالات میں بھی دستکیں دیتی ہے امیدیں. کڑکتی دھوپ میں ہی پیڑ کا سایہ اترتا ہے. دستکیں دیتی ہے امیدیں. کڑکتی دھوپ میں ہی پیڑ کا سایہ اترتا ہے. اور دوستو یہ شعر میں محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ادا کریں. بہت اچھے شعر. کڑکتی دھوپ میں ہی پیڑ کا سایہ اترتا ہے. کڑکتی دھوپ میں ہی پیڑ کا سایہ اترتا ہے. مسلح پر دعائیں مانگتی ہے مشتقل اردو. ادب میں تب کہیں ایک مستند لہجہ اترتا ہے. واہ واہ واہ. تالیاں بجائیے. بہت اچھا شعر پڑھ دیا تھا ہم نے. واہ واہ واہ. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پڑھیں کیا. یہ شعر ڈاکٹر راحت صاحب کی شخصیت کی میں نے ترجمانی کرنے کی کوشش کی تھی کہ مسلح پر دعائیں مانگتی ہے مشتقل اردو. واہ. مسلح پر دعائیں مانگتی ہے مشتقل اردو. ادب میں تب کہیں ایک مستند لہجہ اترتا ہے. ادب میں تب کہیں ہمیں فخر ہے ہم ڈاکٹر راحت اندوری کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تاریخی مقام بنے گا کہ ڈاکٹر اندوری کے ساتھ اتنے قریب سے مشاعرہ پڑھنے کا یہ فخر حاصل ہوا. اعزاز ملا ہے. جی ہمارے بالکل خدمتی ہے معزز سامعین حضرات. اب جیسا کہ میں تو میزبان شاعر ہوں آپ پتہ ہے اور میں نے اپنے فرض بھی نبھا دیے ہیں. جی جی اور شعر پڑھیں. اور
ایک غزل کے چند شعر آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں میں. ارشاد گرامی پڑھیے. مسئلہ یہ عرض کیا ہے کہ کچھ اپنے بھائیوں کے چہرے یوں معیار سے اترے. کچھ اپنے بھائیوں کے چہرے یوں معیار سے اترے. خدائی جس طرح برسات میں دیوار سے اترے. خدائی جس طرح برسات میں دیوار سے اترے. جزائی اشار و قربانی محبت غم وفاداری یہ سب تہذیب کے زیور میرے کردار سے اترے. جزا اشار و قربانی محبت غم وفاداری یہ سب تہذیب کے زیور میرے کردار سے اترے. نظر سے اپنے دشمن کو اتارا اس طرح میں نے کہ جیسے بے وفا عاشق نگاہی یار سے. نظر سے اپنے دشمن کو اتارا اس طرح میں نے کہ جیسے بے وفا عاشق نگاہی یار سے اترے. اسی امید میں دامن کو ہم پھیلائے بیٹھے ہیں نہ جانے کب کوئی آنسو تیرے رخسار سے اترے. سبحان اللہ. اسی امید میں دامن کو ہم پھیلائے بیٹھے ہیں. خوبصورت سے اسی امید میں دامن کو ہم پھیلائے بیٹھے ہیں نہ جانے کب کوئی آنسو تیرے رخسار سے اترے. نہ جانے کب کوئی آنسو تیرے رخسار سے اترے. غریبی تھی تو سب اپنے نظر انداز کرتے تھے. غریبی تھی تو سب اپنے نظر انداز کرتے تھے. گلے ہم کو لگایا جب چمکتی کار سے. اللہ بھائی بہت خوبصورت سے تالیاں بجائیے. ایک تالیوں کے درمیان ایک مرتبہ اور اپنے ہی شہر میں جناب قیام الدین قیام. خوبصورت شاعری کا شاعر, نئے رنگ آہن کا شاعر, ٹوٹتے بگڑتے ہوئے رشتوں پر گفتگو کرنے والا شاعر قیام الدین قیام. بہت بہت شکریہ میری حوصلہ افزائی کا. جی میں پیش کر رہا ہوں کہ غریبی تھی تو سب اپنے نظر انداز کرتے تھے. غریبی تھی تو سب اپنے نظر انداز کرتے تھے. گلے ہم کو لگایا جب چمکتی کار سے اترے. نہ جانے کب بلندی کا مجھے مینار مل جائے. نہ جانے کب میری شہرت تیرے بازار. بہت بہت مکرمی سامعین